تم نے اپنے لیے تم نے خریدی تھی، آج اسی پسینے میں غوطے لگاؤ۔ تو وہ جو منظر ہے بڑا سخت ہے۔ اللہ معشر کی اور جہنم کی گرمی سے ہمیں بچائے۔ آج کی گرمی ہم برداشت کر لیں گے تو مختصر سی 2-3 منٹ میں اپنی حاضری پوری کر کے میں دعا کے جو سلسلہ وہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند سے بلند تر کر دیا۔ جس کو سمجھ آئے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند سے بلند تر کر دیا ہے۔ اب ذرا سوچیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے ذکر کتنا بلند کیا، کہاں تک بلند کیا اور کب تک بلند کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں سورہ انشراح کی یہ آیت ہے، درمیان میں آتی ہے، اور علم نشرح اس کے ابتدا میں آتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی بات جب آتی ہے تو علم نشرح کہتے ہیں، جب چہرے کی بات آتی ہے تو والضحیٰ کہتے ہیں، زلفوں کی بات آئے تو واللیل کہتے ہیں، پیشانی کی بات آئے تو والفجر کہتے ہیں، یاسین دانتوں کی بات آئے تو یاسین کہتے ہیں، جب ہاتھوں کی بات آتی ہے تو ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند سے بلند تر کر دیا ہے۔ مفسرین سے جب سوال ہوا پوچھا گیا کہاں تک کیا، کب تک کیا، کتنا بلند کیا؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات نے زمین پر اذان کو رکھ دیا ہے۔ 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں کہ یہ بلند نہ ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بلند ہوتا رہتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کا اتنا ذکر بلند کیا ہے کہ جہاں جہاں تک میری خدائی ہوگی وہاں وہاں تک تیری مصطفائی ہوگی۔ فرمایا کہ محبوب جہاں جہاں تک میری خدائی ہوگی وہاں وہاں تک تیری مصطفائی ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا جب اذان گونجتی ہے پوری روح زمین پر، زمینوں میں بھی اور آسمانوں میں بھی، جیسے بیت اللہ ہمارا ایک خانہ کعبہ ہے، قبلہ ہے، اسی طرح بیت المعمور اس کے برابر آسمانوں میں ہے، 7ویں آسمان سے اوپر بیت المعمور ہے۔ جیسے نیچے اذان ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، اسی طرح وہاں پہ بھی اللہ نے اس کعبے کو بنا کے وہاں پہ بھی ذکر کرنے کا انہیں حکم دیا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں پہ جادو ٹونا سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ در و دیوار گواہ ہوں گے، آپ گواہی دیں گے کہ اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کروایا ہے، جہاں پہ قرآن کی تلاوت حضور کی نعت ہوئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بیان ہوا ہے، یقیناً اللہ ہر مصیبت سے بچا کے اللہ اپنی خاص رحمت عطا فرمائے گا۔ اور اگلی خاص بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس 4 چیزیں ہوں وہ خوش نصیب ہے۔ جس کے پاس 4 چیزیں ہوں وہ کیا ہے؟ سارے بولیں گے تو پتہ چلے کیا ہے؟ خوش نصیب ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ تعالی ہر انسان کو اپنے وطن میں رزق حلال عطا فرمائے۔ پہلی چیز کیا فرمایا؟ رزق حلال اور اپنے وطن میں عطا فرمائے۔ دوسری چیز فرمایا کہ جس کو اللہ نے اپنی چھت عطا فرما دی، جس کو اللہ نے اپنی چھت عطا فرمائی۔ تیسری چیز فرمایا کہ اللہ نے جس کو نیک سیرت بیوی عطا فرمائی، نیک سیرت بیوی عطا فرمائی۔ چوتھی چیز فرمایا کہ اللہ نے جس کو نیک صالح اولاد عطا فرما دی۔ اب ان 4 چیزوں پہ غور کرنا ہے، بات کو ختم کرنا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رزق حلال عطا فرمائے، اپنے وطن اپنے شہر میں عطا فرمائے۔ تو اللہ کے محبوب نے جب یہ ارشاد فرمایا اس منظر کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں اور آج کے اس وقت کو دیکھیں کہ لوگ رزق کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں، پرویز بھائی بیٹھے ہیں اور دیگر بھی ہمارے جو مسلمان بیرونی ممالک ہیں، تو وہاں پہ اللہ نہ کرے کوئی فوت ہو جاتا ہے، والد ہو، والدہ ہو، پھوپھی ہو، خالہ ہو، چاچو ہو، ماموں اپنی اولاد میں سے ہو، بہن بھائیوں میں سے ہو، تو وہ نہ آ سکے تو دیواروں سے ٹکرے مار مار کے روتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟
ٹکرے مار مار کے روتے ہیں، یا اللہ اگر تھوڑا ہی دے دیتا اپنے ملک پاکستان میں عطا کرتا، ہم ان کے چہروں کی زیارت تو کرتے، وہ نہیں پہنچ سکتے تو روتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ اپنی چھت عطا فرمائے، تو یہ اللہ اس خوش نصیب ہے وہ شخص، تو خوش نصیب جس کو حضور فرمائے تو وہ کتنا وہ خوش نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ دانیال بھائی اور فدانی جو ہے، اللہ نے گھر دیا ہے تو حضور نے فرمایا خوش نصیب ہے، اپنی چھت ہے تو خوش نصیب ہے یا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا نا، اس میں کوئی شک ہے نہیں ہے۔ تو جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو پورا مہینہ کمائی کر کے تھک جاتے ہیں، مہینے بعد وہ ساری کمائی اٹھا کے مال و مکان کو دے دیتے ہیں۔ فرمایا خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے اپنا گھر عطا فرمایا۔ پھر تیسری چیز فرمایا کہ نیک سیر بیوی، اب جس کے پاس اپنے شہر وطن ملک پاکستان میں اپنا کاروبار بھی ہے، رزق حلال بھی مہیا کیا ہوا ہے، اپنا چھت بھی ہے، اگر نیک سیر بیوی نہیں ہے تو دونوں چیزیں ضائع ہیں، اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ وہ کما کے لائے، اچھا گھر بھی ہو لیکن اسے فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ بیوی آگے سے بدصورت ہے، چڑچڑی ہے، برائی کرتی ہے، لڑائی کرتی ہے، اس گھر کے سکون کو برباد کر دیا ہے۔ فرمایا خوش نصیب ہے اللہ جس کو نیک سیرت بیوی عطا فرمائے۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ نیک صالح اولاد، نیک صالح اولاد، ان تینوں چیزوں کا نچوڑ اولاد میں رکھ دیا ہے۔ اللہ رزق حلال بھی دے، اپنے وطن پاکستان میں بھی دے، اپنی چھت بھی دے، نیک سیرت بیوی بھی دے، اور پھر دعا کرے۔ حضور علیہ السلام فرماتے دعا کریں اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جب یہ ساری تینوں چیزیں آپ کے پاس آ جائیں، نیک اولاد نہ ہو تو زندگی برباد، قبر خراب، حشر میں اس کا برا انجام۔ فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، یا اللہ میں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یہ تینوں چیزیں مل گئی، جب نیک اولاد مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار فرما دیتا ہے، اس کی قبر بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں آج کی ساری حاضری کو قبول فرما کر اس مقام کے لیے خاص رحمتوں کا نزول فرما۔